اسٹیٹ بینک سودی نظام کا محافظ کیوں؟ سودی نظام کو ہم پر مسلط ہوئے 75 سال ہو گئے ہیں، جبکہ سودی نظام کے محافظوں نے قوم کے یہ 75 سال مکمل طور پر ضائع کر دیے ہیں اور اس دوران قوم کو مسلسل رزق حرام کھلانے کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کو سودی نظام کا سب سے بڑا مخالف ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ قائد اعظم نے 1948 میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی بنیاد رکھتے ہوئے مغرب کے معاشی نظام پر سخت تنقید کی اور اسٹیٹ بینک پر یہ ذمہ داری عائد کی کہ وہ اسلام کے معاشی نظام کی روشنی میں بینک کاری کا نظام وضع کرے۔ انہوں نے اس ٹاسک کی خود نگرانی کا اعلان بھی کیا۔ بدقسمتی سے 75 سال میں اسٹیٹ بینک قائد اعظم کے دیے گئے ٹاسک کی طرف ٹھوس قدم اٹھانے کی بجائے سودی نظام کا سب سے بڑا محافظ بن چکا ہے، اور اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 28 اپریل 2022 کو وفاقی شرعی عدالت کے سود کے خلاف دیے گئے تاریخی فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے، جس سے یقیناً بانی پاکستان کی روح بے چین ہوگی۔ اس طرح 7 دیگر بینکوں نے بھی اس فیصلے کو چیلنج کر رکھا ہے۔ کہنا ان کا یہ ہے کہ یہ روایتی بینک کاری کو بلا سود بینک کاری میں تبدیل کرنے کے لیے دی گئی 5 سال کی مدت کم ہے، جسے 15 سال ہونا چاہیے۔ ایک نجی بینک 1992 کے وفاقی شرعی عدالت کے اس فیصلے کے خلاف بھی اپیل میں گیا تھا اور اسی استدلال پر مدت کم ہے۔ اس وقت لے کر اس بینک اور دیگر بینکوں کو 31 سال مل چکے ہیں۔ انہیں قوم اور عدالتوں کو یہ بتانا چاہیے کہ انہوں نے اس دوران سود کی لعنت سے نجات کے لیے کیا کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ سود سے نجات کے لیے کسی عدالتی فیصلے کی ضرورت نہیں، اس کا فیصلہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر دیا ہے، اور اتنی شدت سے کیا ہے کہ سود کے سوا کسی اور برائی کے خلاف اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ نہیں کیا گیا۔ اللہ اور رسول کے فیصلے کے بعد اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کسی اور عدالتی فیصلے کا انتظار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ تاہم آئین پاکستان 1973 کے آرٹیکل F38 نے بھی ریاست کو سود کے جلد از جلد خاتمے کا پابند کیا ہے۔ اس آرٹیکل پر عمل درآمد نہ ہوئے بھی نصف صدی گزر چکی ہے۔ 1991 میں وفاقی شرعی عدالت تنزیل الرحمن کی سربراہی میں ایک واضح فیصلہ سنایا، لیکن حکومتوں اور بینکوں نے اسے بھی ناکام بنا دیا اور اللہ اور رسول سے جنگ جاری رکھی۔ 1999 میں سپریم کورٹ کے شریعتی بینچ نے جسٹس خلیل الرحمن کی سربراہی میں ایک تاریخی فیصلہ دیا، لیکن حکومتوں اور بینکوں نے عمل درآمد کی بجائے ایک مرتبہ پھر چیلنج کر دیا۔ 2002 میں سپریم کورٹ نے کیس ریمانڈ کر کے واپس شرعی عدالت کو بھیج دیا، جس نے انہیں 2013 تک اسے زیر التوا رکھا۔ 2013 میں پہلی سماعت ہوئی اور پھر 2 سال کے وقفے کے بعد 2015 کے بعد 58 سماعتیں ہوئیں۔ موجودہ بینچ چیف جسٹس محمد نور مسعود، جسٹس ڈاکٹر سید محمد انور اور جسٹس خادم حسین شیخ پر مشتمل بینچ نے 318 صفحات پر مشتمل ایک تاریخی فیصلہ دیا۔ پٹیشنرز کی رائے تھی کہ اسٹیٹ بینک، حکومت اور کمرشل بینکوں کو پہلے ہی بڑی مہلت مل چکی ہے، اس لیے انہیں زیادہ وقت نہ دیا جائے، لیکن وفاقی شرعی عدالت نے اسی لیے 5 سال کی مدت دی تاکہ یہ بینک کم مہلت کا بہانہ کر کے اپیل میں نہ جائیں۔ لیکن بینکوں کا اصل مسئلہ مہلت نہیں، سود کی شکل میں رزق حرام کی لذت ہے، جسے یہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے
اس سال کے بجٹ میں قرضوں پر سود کی رقم تقریباً 4,000 ارب روپے ہے۔ ان میں 85% سود اندرون ملک بینکوں کا ہے۔ گزشتہ حکومتوں نے اندرونی قرضوں کے سلسلہ میں کمرشل بینکوں سے بھاری شرح سود پر قرضے لے کر اسٹیٹ بینک کو فارغ کر دیا اور اب قوم کمرشل بینکوں کی مقروض ہے۔ ظاہر ہے ان کو ادا کیا جانے والا سود عوام پر ہی بالواسطہ ٹیکس لگا کر جمع کیا جانا ہے۔ اس لیے موجودہ کمر توڑ مہنگائی کا اصل سبب سودی نظام ہے۔ امیر جماعت اسلامی جناب سراج الحق، امیر تنظیم اسلامی شجاع الدین شیخ، مفتی محمد تقی عثمانی، مفتی منیب الرحمن، قاری محمد حنیف جہلندری، مولانا زاہد راشدی و دیگر علماء کرام، مفتیان کرام اور خواجہ معین الدین کو رجا سمیت ملک کے تمام مشائخ عظام، تمام مشائخ اور پیران کرام نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں شرعی عدالت کے فیصلے کو چیلنج کرنے والے بینکوں کا مکمل بائیکاٹ کریں، بینکوں سے فوری طور پر اپنی رقوم نکلوائیں، اپنے کھاتے ختم کر دیں اور ان بینکوں کے سامنے اور مساجد کے باہر مظاہرے کریں۔ اسٹیٹ بینک اور دیگر بینکوں کی طرف سے پٹیشن واپس لیا جانا ضروری ہے۔ قوم پی ڈی ایم کی حکومت کے فیصلے کی منتظر ہے کہ یہ حکومت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اعلان کردہ جنگ میں اللہ اور رسول کی طرف ہے یا سودی نظام کے محافظوں کی طرف۔